بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آفاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور جو مال، جو غنیمت اللہ جل مجد الکریم نے اپنے رسول کی طرف لوٹائی، مال فے ایسے مال کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو جائے، جنگ کر کے حاصل ہو تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو بغیر جنگ کے کسی وجہ سے حاصل ہو جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور فے جو ہے افا کا کلمہ جو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لٹا دینا۔ تو لٹا دینے سے مراد یعنی یہ بنی نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ شریف میں، جب انہوں نے عہد شکنی کی تو اس کی پاداش میں مدینہ شریف چھوڑ کے وہ خیبر وغیرہ کی طرف چلے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ فرمایا اسلحہ کے سوا جو سامان وہ اپنے اونٹوں پہ لاد سکتے ہیں لے جائیں۔ اس کے بعد جو کچھ بچ گیا وہ مسلمانوں کا تھا، ان کے باغات، مکانات جیسا پیچھے گزرا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے گرا دیے، اور جو بچ گئے وہ مسلمانوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ جو مال اللہ جل مجد الکریم نے علی رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، لٹانے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز گئی ہوئی واپس لینا، تو یہ تو یہودیوں کا مال تھا۔ تو یہ لفظ جو ہے مفسرین نے لکھا کہ یہ لفظ لانے کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں الارض للہ ولرسولہ، اللہ کا مالک اللہ اور زمین کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ کائنات کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بنایا۔ اب جہاں جہاں کفار کا قبضہ ہے تو وہ ناجائز قبضہ ہے، وہ قابض ہیں، حقیقت میں یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے مال ملا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ تم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، یعنی میدان جنگ میں گھوڑے بھی کام آتے ہیں، اونٹوں پہ سوار ہو کے جایا جاتا۔ یہ تو مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پہ بستی تھی، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی وہاں سوار نہیں تھا، پیدل ہی گئے تھے۔ تو فرمایا تمہارا اس میں نہ تو کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی تمہارے وہاں تمہیں کوئی محنت کرنی پڑی، نہ تم سوار ہوئے، نہ اونٹ اور نہ گھوڑے۔ تو اس لیے یہ محض مال جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے۔ مال غنیمت میں 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے جو ہیں مال غنیمت میں تقسیم ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کہ وہ جہاں چاہیں استعمال کریں۔ لیکن مال فے ایسا نہیں ہے، اس کے حصے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے۔ ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ مال فے اور یہودیوں کی وہ جگہیں اور ان کے گھر، ان کے باغات، ان کی زمینوں پہ اللہ نے اپنے حبیب کو مسلط کر دیا۔ قابض تھے وہ، ان کا قبضہ بھی چلا گیا، اور حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جو ہیں وہ اس پر مسلط ہو گئے رب کی طرف سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، جس کو چاہے مسلط فرمائے، جس کو چاہے بے دخل فرما دے۔ ما آفا اللہ علی رسولہ، اور جو مال غنیمت یا مال فے لوٹا دیا اللہ جل مجد الکریم نے اپنے رسول کے لیے، اپنے رسول کی طرف، من اہل القریٰ، ان بستیوں کا، گاؤں کے رہنے والوں کا۔ بعض نے کہا کہ پچھلی آیت اور یہ آیت ایک ہی حکم ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ مال فے جو بنی نذیر کا تھا اس کا الگ حکم، اور یہ مال غنیمت جو مختلف شہروں میں جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ فَلِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور انہوں نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرچ کہاں کرنا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں جہاں چاہیں خرچ کریں، لیکن اللہ جل مجدہ کے اس میں سے بعض جن کا حق ہے اس کو اللہ نے بیان فرما دیا کہ اس میں حق رسول کریم کا ہے، اور ان کے جتنے اہل بیت ہیں، اہل بیت میں جو ہیں وہ تمام، یعنی جو ہے بنی عبد المطلب آتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض کے نزدیک بنو ہاشم آتے ہیں، تو سارے کے سارے فرمایا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ حقدار ہیں۔ اور یتامہ، یتیم لوگ جو ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، ان کا حصہ ہے، اور مساکین کا حصہ ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ مال فیر مال غنیمت میں جو فرق ہے وہ تو بیان ہو گیا کہ جو لڑ کے لیا جائے وہ مال غنیمت ہے، اور جو بغیر لڑائی کے مل جائے وہ یعنی مال فے ہے۔ مال فے کے حقدار جو ہیں وہ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہاں بیان فرما دیے۔ اب یہاں وہ فللہ، اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے کہ ساری چیزیں تو ہیں ہی اللہ کے لیے، تو ہے یہاں برکت کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنا جو نام ہے وہ ذکر فرمایا ہے، رفعت شان ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ سب کچھ اللہ جل مجدہ الکریم کا اپنا ہے، اور یہ جو کچھ بھی تقسیم ہو رہا ہے یہ اللہ کے نام پہ ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ یعنی جو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے رسول کے ساتھ پہلے اپنا نام ذکر فرمایا تو یہ عزت کے لیے، عظمت کے لیے اور برکت کے لیے اس کو ارشاد فرمایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مال جو تھا بنی نذیر کا وہ سب مہاجرین میں جو ہے تقسیم کر دیا۔ 3 شخص بنی جو انصار سے تھے ان کو بھی ملا، باقی سب جو ہے وہ جو چونکہ وہ وقت ایسا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو چھوڑ کے آئے تھے، ابھی ان کی آباد کاری کا بھی کوئی سلسلہ مستقل طور پہ نہیں ہوا تھا، تو یہ سارے کا سارا مال جو تقسیم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مہاجرین کو دے دیا، سوائے 3 جو زیادہ حقدار تھے، مجبور تھے بنی یعنی انصار میں سے جو تھے ان کو بھی عطا فرمایا۔ کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، یہ کیوں اللہ جل مجدہ کی اشارہ فرماتا ہے، کیوں ہم نے یہ سارا کچھ کیا، یہ ان کے حصے مقرر کیے تاکہ دولت جو ہے وہ تمہارے دولت مندوں کے درمیان اکٹھی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا طریقہ اللہ جل مجدہ الکریم نے، دیکھیے 14 صدیاں پہلے یہ یعنی ارتکاز دولت کو رب کریم نے کس طریقے سے بیان کیا۔ افسوس کہ مسلمانوں میں بھی وہی سرمایہ دارانہ نظام آ گیا اور دولت جو ہے چند خاندانوں میں اکٹھی ہو گئی،
رب کریم نے فرمایا یہ ہم اس لیے رب کریم نے فرمایا میں اس لیے فرما رہا ہوں کہ دولت چند لوگوں میں اکٹھی نہ ہو جائے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، چند بڑے بڑے ارب پتی لوگ، چند خاندان جو ہے وہ سارے کے سارے کاروبار اور سارے وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور غرباء جو ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے جاتے ہیں۔ کاش اسلام کے سنہری اصول کو اپنایا جاتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ اس کے بعد جب حکمران دوسرے آئے، ملوکیت شروع ہوئی، تو سب لوگ جو تھے وہ جو ان کے مصاحب تھے، ان کے قریبی تھے، ان میں دولت جمع ہونی شروع ہو گئی، اور غریب جو تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ آج بھی دیکھیے، ہم سودی نظام کو تو قبول کر لیتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کو تو قبول کر لیتے ہیں، اور جو ان سے پٹے ہوتے ہیں، جو ان سے یعنی مار کھا کھا کے مرے ہوتے ہیں، وہ نئے نظام لانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کمیونزم، کوئی کیپٹلزم۔ کاش کہ اس نظام پہ عمل کیا جاتا جو قرآن نے آج سے 15 صدیاں پہلے ہمیں دیا تھا، کہ دولت کہیں اکٹھی نہ ہو جائے۔ زکوٰۃ کا نظام رکھا تھا، اسی طریقے سے صدقات کا نظام رکھا تھا کہ امیر سے امیر تر نہ ہوتے جائیں اور غریب سے غریب تر نہ ہوتے جائیں۔ تو فرمایا اس لیے یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ سب میں تقسیم کرو، سب کو ان کا حق دو، تاکہ دولت جو ہے وہ وسائل جو ہیں اور دولت جو ہے سکڑ کے چند لوگوں کے پاس نہ اکٹھے ہو جائے۔ پھر وہ جیسے جوں جوں دولت آتی ہے، پھر جوں جوں پھر وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں، اپنی مرضی سے قبضے گروپ بنتے ہیں، اور اپنی مرضی سے حکومتیں چلاتے ہیں، حکومتوں پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں، عدالتوں پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں، معاشروں پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں ہیں اسلام کے معاشی نظام کو چھوڑنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد من استکر فہو خاطئ، جس نے ذخیرہ کیا فرمایا وہ خطا کار ہے۔ اور ایسے سرمایہ دار کہ دیکھتے ہیں آپ چیز سستی ہے تو بہت ساری تعداد میں خرید کے جو ہے وہ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر ذخیرہ اندوز 40 دن تک کسی چیز کا ذخیرہ کرے کہ بازار میں اس کی قیمت پر اثر پڑ جائے اور قلت پیدا ہو جائے، 40 دن بعد اگر وہ بالکل صدقہ کر دے ساری کی ساری دولت، سارے کا سارا مال وہ جو اس نے ذخیرہ کیا، تو پھر بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہے، اس نے لوگوں کے منہ کا لقمہ جو ہے وہ چھینا ہے، اس نے معاشرے کو تنگ کر دیا ہے۔ تو ذخیرہ اندوز کوئی مومن کیسے ذخیرہ کر سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے، ایک غریب آدمی چوری کرنے پہ مجبور ہو جائے، رشوت لینے پہ مجبور ہو جائے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے دولت کے بل بوتے پہ ذخیرہ کر لے۔ ہاں ایسی چیز بعض اوقات ہوتا ہے، کیونکہ تاجروں کو کئی دن چیزیں جو ہیں وہ روکنی پڑتی ہیں، تو وہ چیز کہ اگر اس کے تاجر کے خریدنے کی وجہ سے اور ذخیرہ کرنے کی وجہ سے بازار میں کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی قلت پیدا نہیں ہوئی، کوئی رسد میں اور طلب میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، قیمت نہیں بڑھی، قیمت نہیں پڑا، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کے بغیر تجارت تقریباً ناممکن نہیں تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو وہ اس نیت سے کرتا ہے اور اتنی زیادہ کرتا ہے کہ اس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور پھر زیادہ قیمت پہ وہ بیچتا ہے اور لوگوں کی مجبوری اور غریبی کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ اگر 40 دن کے بعد جو ذخیرہ کیا تھا وہ سارے کا سارا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دیکھتے رہتے ہیں کہ بازار میں کس چیز کی قلت پیدا ہونے والی ہے، اور وہ بڑے ایک یعنی تعداد میں اس کو خرید کے ذخیرہ کر دیتے ہیں،
اور اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک اس کی قیمت ڈبل ٹرپل نہیں ہو جاتی، اور پھر راتوں رات وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے زیادہ تر ایسے لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، حکومتوں سے ناجائز اپنے حق میں قانون بناتے ہیں، عدالتوں کے اوپر وہ جو ہیں یعنی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایسے آدمی ڈریں کہ وہ اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہیں اور قیامت کے روز یہ اٹھا کے چلنا پڑے گا۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ حقداروں کو ان کا حق دو، غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو، اسی طریقے سے اور مسافروں کو ان کا حق دو، تاکہ یہ دولت ایک جگہ اکٹھی نہ ہو جائے، اور جب اکٹھی ہو جائے گی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، امیر سے امیر لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور غریب سے غریب تر ہوتے رہیں گے۔ پھر وہی معاملہ جو آج کل ہوتا ہے، پھر عزتیں بکتی ہیں، غیرتیں بکتی ہیں، اصول بکتے ہیں، لوگ اپنی جانیں اور اپنی اولادیں بیچنے تک مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے کا سارا معاملہ یہ اسلامی معیشت اگر نافذ کی جاتی، یہ سود جیسی لعنت جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یعنی جنگ کرنے کے مترادف ہے، اس سے چھٹکارا مل جاتا۔ اور اگر یہ ہر مومن زکوٰۃ ادا کرے، صدقات دے، تو کوئی غریب کیسے رہ سکتا ہے؟ ایسے ایسے لوگ دیکھیں گے کروڑ پتی ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ تک نہیں ہوتا، اور وہ پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے، مال کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مال ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ پھر ہمارے سامنے ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے، ہمارے محلے دار یا ہمارے والدین اتنا کچھ جوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتے، خالی ہاتھ۔ وہی قبر جو ایک غریب آدمی کی قبر ہوتی ہے، اتنی سی قبر ملتی ہے، اور کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں۔ کس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ اولاد تو بھول جاتی ہے۔ پھر ویسے بھی حرام کی کمائی اور لوگوں کا غریبوں کا مال اور ناجائز منافع اور ذخیرہ اندوزی کا مال جو ہے، یہ جو اولاد کھائے گی وہ اپنے والدین کی وفادار کیسے ہوگی؟ اولاد وہی اپنے والدین کی وفادار ہوتی ہے جن کو مال حلال کھلایا جاتا ہے، اور جو حلال نہیں کھلاتے، زندگی میں ہی آپ دیکھیں گے بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد ان کو گھر سے نکال دیتی ہے یا ایک چھوٹی سی کٹیا دے دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت اور ان کے گوشت اور ان کا خون جو ہے وہ حرام مال سے بنتا ہے۔ تو ایسے مال میں نہ اللہ سے وفا ہوتی ہے، ایسے مال کھانے والوں میں نہ رسول کائنات سے وفا ہوتی ہے، نہ ان کے ماننے والوں سے، اور نہ اپنے عزیزہ اقربا غریب جو رشتہ دار ہیں ان سے، اور نہ ہی اپنے ان والدین سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے جو ہے وہ مال و دولت کمائی ہے اور ناجائز ذخیرہ اندوزی سے کمائی ہے اور لوگوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حق ہے، رب کریم کہتا ہے ہمارے دیے ہوئے سے مما رزقناہم، وہ ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتا ہے، مومنوں کی شان ہے۔ رب کا مال ہے تو رب کا مال رب کی بارگاہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ اب ہم کہیں آدمی ملازم ہے تو بھئی اس کے ہاتھ میں مال ہے تو خرچ تو مالک کے حکم سے ہوگا نا، نہ کہ اس کی اپنی مرضی سے۔ ہم اصل میں اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں، یہ نہیں ہمیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ جو کچھ بھی اللہ کی امانت ہے، اگر ہم امانت سمجھیں تو پھر ہم اللہ کے حکم کے بغیر کہیں خرچ نہ کریں۔ اور اگر امانت نہیں ہے، جو غلط ہے، امانت ہے، اگر امانت نہیں ہے تو پھر سوال نہیں ہونا چاہیے قیامت کے روز۔ جب میں ہوں، میری چیز ہے، میں مالک ہوں تو جہاں چاہوں خرچ کروں، لیکن فرمایا گیا کہ یہ قیامت کے دن آدمی اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا کہ اس سے جو چند سوال ہوں گے انہیں ایک سوال یہ ہوگا، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کمانے کے ذرائع کیا تھے؟ حلال تھے یا حرام؟ خرچ کرنے کے ذرائع کیا تھے؟ حلال یا حرام؟ آج کسی کو کہے نا یہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو کہتا ہی میرا مال ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، آپ کو کیا؟ میں نالیوں میں پھینکوں، میں سڑکوں پہ پھینکوں، میں ہوٹلوں میں جاؤں، میں معاذ اللہ زنا کروں، شراب پیوں، جو چاہوں، میرا مال ہے۔ بھئی یہ اللہ کی امانت ہے، اور اگر یہ حکمران
اس کو اسلامی چیز کو نافذ کرتے تو آج کوئی غریب نہ ہوتا رہا۔ تاریخ نے یہ دیکھا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، یعنی کوئی غریب نہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو رہی ہے، اور جب تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوتی تو اتنے مال و دولت کے باوجود بھی لڑائیاں جھگڑے، گھروں میں تنگیاں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ مال و دولت کوئی سکون لے کے نہیں آتا۔ مال و دولت جو ہے اگر سکون لے کے آتا تو کوئی بھی یہ امیر آدمی بیمار نہ ہوتا، پریشان نہ ہوتا، وقت کے حاکم جو لوگوں کی حقوق پہ قبضہ کرتے ہیں پریشان نہ ہوتے۔ یہ سکون جو ہے اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو مال غنیمت، مال فے، اس کی تقسیم اللہ جل مجد الکریم نے فرما دی، فرمایا تاکہ دولت چند لوگوں میں، امیر لوگوں میں اکٹھی نہ ہو جائے۔